دعا ہے اللہ رب العالمین سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آباد گرامی، شوال المکرم شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ عالیہ میں ہماری عزت پاک مجلس کو قبول فرمائے۔ آج جس موضوع پر کچھ معلومات میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے وہ ہے کہ 3 چیزیں اور 3 لوگ۔ یہ موضوع ہے، دعا کریں گے اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ناچیز سے قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گزارشات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آباد گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی بلندی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر میرے مالک نے ارشاد گرامی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، فرمایا کہ تحقیق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی امت کے لیے نمونہ بن کے تشریف لے آئے ہیں، اسوہ حاصلہ بن کے تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ السلام کو جہاں پہ اور معجزات عطا فرمائے، وہاں پہ تمہارے اور میرے وفاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جواب اور قلم بنا کے بھیجا ہے۔ حضرات گرامی، وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ دوسرے اور سیدھے سادے الفاظ میں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کائنات میں بڑھ کے تو کوئی انسان آیا ہی نہیں۔ جس کسی کو قد ملا ہے، جس کسی کو عزت اور شان ملی ہے، وہ تمہارے اور میرے وفاد نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق سے ہی میں جناب سب کو شان عطا فرمائی ہے۔ احباب گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات و برکات کے غلاموں، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اور مبارک ارشادات گرامی فرماتے ہیں، تو وہیں پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو ہی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 7 سے 8 سال کی تھی، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو لیا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، غریب نواز اسے قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم مسلمان ہیں، ہم جب بھی دین کی ضرورت پڑتی ہے، دین کے کسی معاملے کے اندر ہم اپنی مال کو نشاور کرتے ہیں، ہم اپنی جناب والا تمام تر رزق حلال کے جتنے بھی ہمارے پاس آلات ہوتے ہیں، ہم سارے کے سارے دین اسلام کے اوپر سچا جو مسلمان ہوتا ہے وہ نچھاور کرنے پر یقیناً مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں، اگر ہم اپنے اکابرین کی جناب والا زندگی مبارک کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے مال تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے اولادوں کو بھی محمد نبی کے قدموں کو نچھاور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ فرماتی ہیں آپ کی والدہ محترمہ 7 سے 8 سال کی عمر آقا کریم علیہ السلام کیونکہ مکہ شریف سے چھوڑ کے جا رہے تھے مدینہ الرسول کی طرف، فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے حضرت انس کا ہاتھ پکڑا، غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ غریب نواز اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، اسی کو بھی میں آپ کی ذات بابرکات کے اوپر قربان کرتی ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک
فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا 7 سے 8 سال کی عمر تھی. اس 7 سے 8 سال کی عمر کے بعد 10 سال مکمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر رہا. فرماتے ہیں ان 10 سالوں کے اندر حضرات یہ 10 سال زندگی کا ایک بہترین حصہ ہوا کرتا ہے اور یہ وہ حصہ ہے جو بارگاہ نبی میں گزرا ہے. جی یہ وہ مبارک لمحہ ہے، 10 سال کا عرصہ ہے جو تمہارے اور میرے شفیق غریب نواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تربیت کے اندر گزرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا 10 سال کا عرصہ کیسا رہا؟ فرماتے ہیں فما قال علی اوفن ولا لما صنعت ولا علی صنعت. فرماتے ہیں 10 سال غریب نواز کے قدموں کے اندر گزرے ہیں. 10 سالوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں ارشاد گرامی فرمایا، کبھی بھی اف تک ارشاد گرامی نہیں فرمایا. اور پھر اگلا جملہ آپ سماعت فرمائیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولا لما صنعت، اور اگر میں کوئی کام مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کر دیتا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا لما صنعت یہ کام کیوں کیا ہے. تو میرا کام تو میری مرضی تو اس کام کے مخالف تھی اور تم نے یہ کام ایسے کیوں کر دیا، اس کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا. فرمایا نہیں، پوری 10 سال کے عرصے کے اندر کوئی ایسا لمحہ گزرا ہی نہیں ہے میں نے جب بھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو فرمایا کہ شفقت کے عالم کے اندر دیکھا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 سال کے میں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارے، کیونکہ 7 سے 8 سال کا بچہ تھا. اتنے بچہ جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر آتا جاتا ہے. فرمایا میں آتا جاتا تھا، کبھی کبھی مجھ سے نقصان بھی ہو جاتا تھا. تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 1-2 مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر کے مبارک برتنوں کو کچھ ایسا لمحات بھی پیش آئے کہ کوئی ایسے واقعات پیش آئے کہ جناب والا برتنوں کو اٹھانے یا رکھنے کے معاملات میں برتن گرے تو ٹوٹ گئے. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کا ارادہ فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا انس کو کچھ نہ کہو، اس برتن کی عمر ہی اتنا تھی. جو برتن ٹھیک تھا اور اب ٹوٹ گیا ہے تو فرمایا اس برتن کی اتنا ہی عمر تھی، انس کو تم نے کچھ نہیں کہنا. یہ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے اور آپ کی کریمانہ اخلاق. آقا کریم علیہ السلام کے حضرت غلام دیکھیں آپ کی اور میری بات ہو تو شک ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، غلط بیانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنے والے مبارک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے مٹھاس کی نشانی کیا ہے، اور اگر کسی بندے کے اندر مٹھاس ایمان کی حلاوت پائی جائے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے بھی مومن ہے اور باہر سے بھی مومن ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی نشانی بتائیں، کوئی ایسا فارمولہ بتائیں دیکھ کے پتہ چلے یہ سر سے لے کر پاؤں تک محمد نبی کا غلام ہے. حضرات گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا بات یہ ہے ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جس بندے کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں، 3 عادتیں پائی جائیں، 3 خصلتیں پائی جائیں، سمجھ لینا وہ کسی اور کا غلام نہیں ہے، وہ سیدہ زہرا کے بابے کا غلام ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا باید حلاوت الایمان. جس بندے کے اندر وہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ سمجھ لینا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے، ایمان کی حلاوت کو، چاشنی کو، ایمان کی شیرین کو پا لیا ہے اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک مومن ہی مومن ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے وہ 3 چیزیں ایسی کون سی ہیں کہ جس بندے کے اندر پائی جائیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق ہم نے اس کو جانچ کے اور پرے سے دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ کسی اور کا غلام نہیں ہے، یہ تو حسین کے نانے کا غلام ہے. سبحان اللہ. حضرت گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ غریب نواز میں پہلی چیز کون سی ہے کہ جس بندے میں پائی جائے تو اللہ رب العالمین کی عطا سے اس بندے کو رب ایمان کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غریب نواز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرام نے فرمایا اور تین میں سے پہلی چیز من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا پہلی چیز اور تین میں سے یہ ہے کہ جو بندہ کسی بندے کے ساتھ بھی محبت کرے محض اس وجہ سے کرے کہ یہ بندہ میرے رب کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ بھی محبت کرو، صحابہ نے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو گزار کر بتایا ہے کہ اگر سگے ماں باپ کے ساتھ بھی محبت کرو تو اس وجہ سے کرو کہ ہمارے ماں باپ محمد نبی کے در کے غلام ہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے جس کے ساتھ بھی محبت کرنی ہو، زندگی کے اندر ہر طرح کے نشے و فراز کا معاملہ واقع ہوتا ہے، جس کسی کے ساتھ بھی محبت کرو یہ سمجھ لیا کرو اور یہ پہلے جانچ لیا کرو، دیکھ لیا کرو آیا جس کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے یا نہیں۔ حضرات گرامی، کسی کے ساتھ تعلق داری کی وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، محلے داری کی وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، رشتے داری کی وجہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے، جناب والا وابستگی کی وجہ سے، دوستانہ تعلقات کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں اور تین میں سے پہلی چیز یہ ہے جس بندے کے اندر یہ چیز مکمل طور پہ پائی جائے سمجھ لینا کہ محبت کرنے والا بھی مدینے کے تاجدار کا غلام ہے، محبت جس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ بھی مخاطب نبی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ حضرت گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا دوسری چیز کیا ہے کہ جس کے اندر وہ نشانی پائی جائے تو ہم دیکھ کر بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ پورے کا پورا اندر سے بھی مومن ہے باہر سے بھی مومن ہے اور میرے رب نے اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرما دی۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، فرمایا بندہ جس سے بھی محبت کرے صرف رب کی رضا کی خاطر محبت کرے، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔ پہلی چیز کیا تھی کہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کے اندر کوئی عزیز نہ ہو۔ جب بات آ جائے اللہ رب العالمین کی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، محبت کی بات آ جائے، شفقت کی بات آ جائے، ہمدردی کی بات آ جائے، رب اور رسول کے مقابلے کے اندر فرمایا کسی کو اہمیت نہ دو۔ جب خدا اور مصطفیٰ کی عزت کی باری آئے، محبت کی باری آئے تو فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز لٹا کے عرض کرو کہ ہمارا تن من دھن سب کچھ محمد نبی کے قدموں کے اوپر پھیلا ہے۔ حضرت گرامی، یہ دو چیزیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری چیز کیا ہے کہ جس بندے کے اندر پائی جائے۔ حضرات یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں آج ہم نے پرکھنی ہے، ہر اپنے آپ کے اندر بھی پرکھنی ہے، ہر دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ آج ہمارا رویہ، آج ہمارے سلوک اور آج جناب والا ہمارے زندگی کے نشے و فراز کہاں کے کھڑے ہیں۔ آج ہم محلے داری کی وجہ سے کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تعلق داری کی وجہ سے تو محبت نہیں کرتے، محبت کریں ضرور محبت کریں لیکن جس کے ساتھ بھی محبت ہو اتنا سمجھ لیں اس کے سینے کے اندر زہرا کے بابے کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا تیسری چیز جس بندے کے اندر پائی جائے اس نے رب کی عطا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایمان کی پوری مٹھاس کو پا لیا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ بِالْكُفْرِ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے کرم نوازی کی وجہ سے ایمان میں داخل ہو جائے، کفر سے نکل کر کفر کی اور ظلمتوں کی تمام تر اندھیریوں سے نکل کر ایمان کے مبارک دائرے میں آ کر زندگی کو خوبصورتی
داخل ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف اس بندے کا لوٹنا اتنا مشکل ہو، آگ میں چھلانگ لگانا تو آسان ہو جائے، پر وہ کہے نہیں، زندگی میں تو محمد عربی کے قدموں کے اندر ہے اور موت بھی میں نے محمد عربی کے قدموں کے اندر لے لی۔ آگ کے حالات دیکھیں ہمارا لگا کیا ہے، ہم تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے نا، ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے دادا دادی مسلمان، ہمارے نانا نانی مسلمان، ہمارے پچھلے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ مسلمان گزرے ہیں، نہ انہوں نے اسلام کی خاطر کچھ قربانی دینی پڑی، نہ ہمیں کچھ قربانی دینی پڑی۔ قربانی کی بات کرتی ہے تو پھر کربلا کی داستان کو پڑھنا پڑے گا، امام علی مقام کی مبارک قربانی کو سامنے رکھ کے امت کو بتانا ہوگا کہ یار ہمارا کچھ بھی ایمان کی خاطر نہیں لگا، اگر کچھ لگا ہے کچھ نہیں بلکہ سب کچھ لگا ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا، کہ جنہوں نے اپنی مبارک اولاد کی جوانی تک کو نہ دیکھا، اپنی مبارک اولاد کی بچپنا کو نہ دیکھا، جو کچھ بھی تھا سب کچھ رہا ہے خدا نے لوٹا کے عرض کیا میرے مالک کو بولا یہ سب کچھ میں لٹانے کے لیے کربلا کے اندر ہی آیا تھا، سب کچھ لٹانے کے لیے کربلا کے اندر آیا تھا، اور جو کچھ بھی رب نے امام علی مقام کو عطا فرمایا، امام علی مقام نے سب کچھ دین مصطفیٰ پہ لٹا دیا۔ حضرات گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آج تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب بندہ بسا اوقات، ہر کسی کی بات نہیں ہے، بسا اوقات جب بندے باہر جاتے ہیں بیرون ملک جانے کے لیے خود کو مرزائی لکھوا دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں ایمان کے اندر مزہ نہیں آتا، عبادت میں لطف نہیں آتا۔ میں نے کہا عبادت کے اندر کیا خاص لطف آئے گا؟ تو نے تو ملک پاکستان کو چھوڑ کر اپنے کسی ملک کو جناب والا سفر کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کے کھانے سے نکلوا کر مرزائی لکھوا دیا، اور تو نے کہا کہ لفظ مسلمان کو کٹوا کے مرزائی لکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور میں نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تیری نسل برباد ہو جائے، زندگی کی ساری بہاریں، زندگی کی ساری برکتیں رب کائنات نے اسلام کے اندر رکھی ہے اور محمد عربی کی غلامی کے اندر مہربانی کر رکھی ہے۔ حضرات گرامی، محمد کریم علیہ السلام کے غلاموں وہ بھی تو صحابہ تھے نا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کو ہم پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو پڑھ کے دیکھیں۔ حضور کے ایک صحابی تھے، جب ان کی شہادت کا ویلا ہوا تو کفار نے گھیر لیا ہاتھوں سے، جسم کی یہ کھال جو ہے یہ ادھیر کر وہ آپ کا جو مبارک جسم تھا، مبارک جسم کھال کو ادھیر کر جسم مبارک گائے کے چمڑے کے اندر رکھ کے وہ آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرات یہ مبارک صحابہ اکرام کی تعلیمات ہیں، ان کی پاکیزہ زندگیوں کی پاکیزہ بہاریں ہیں، انہوں نے اپنے جسم تک کو آگ کے حوالے کر کے بتا لیا یہ جان بھی محمد عربی کے دین پہ قربان ہے، یہ سب کچھ میرے رب کے حبیب کے دین پہ قربان ہے۔ حضرت گرامی، محمد کریم علیہ السلام کے غلاموں، سیدنا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ ان کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جناب والا یہ جنگلوں کے اندر زندگی بسر فرمایا کرتے تھے، اور ہر طرح کے دنیاوی معاملات سے تنہا تن زندگی گزار کے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم دنیا کے نمود اور نمائش کے لیے نہیں آئے، ہم تو اپنے رب کو منانے کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ سیدنا حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ جنگل کے اندر بڑی دیر سے زندگی بسر مبارک فرما رہے تھے، تو ایک کافلے کا گزر ہوا، کسی نے پوچھ لیا سہل بن عبداللہ زندگی تم کیسے گزارتے ہو؟ نہ تمہارے پاس کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پینے کی چیزیں ہیں، نہ پانے کے لیے کپڑے موجود ہیں، جناب والا نہ خوشی بننے کے لیے تمہارے رشتے دار محلے دار تعلق دار موجود ہیں، اور تمہاری زندگی کے نشیب و فراز کیسے گزرتے ہیں؟ تم زندگی کے ہر مرحلے کو کیسے ترتیب دیتے ہو؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ جنگل میں بیٹھ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بات کرنے کو دل کرتا ہے نماز شروع کر دیتا ہوں، جب رب سے بات کرنے کو دل کرتا ہے تو نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب
کھانا بھی نماز میں تھا، ہمارا پینا قرآن کی تلاوت کے اندر موجود تھا، اور تم نے طرح کی نعمتوں کا سامنے رکھ کے پھر بھی تم کہتے ہو کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ دین کے اوپر چلنا مشکل نہیں ہے، اس دور کے اندر جتنا دین کے اوپر چلنا آسان کام ہے، خدا کی عزت کی قسم اتنا آسان کام کسی دور کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے غلاموں آقا کریم علیہ السلام کی مبارک اسوہ حسنہ کو اگر ہم پڑھیں تو یقیناً آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی جو ہے وہ صبح قیامت تک ہر بندے کی زندگی تو دور کی بات ہے، نسلوں کو بھی آباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رب کے ساتھ بات کرنے کو دل کرتا ہے، جب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی داستان سناؤں، نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب دل کرتا ہے میں اپنے دکھڑے رب کو سناؤں، من کی دنیا کے تمام تر دکھی داستانیں رب کے سامنے رکھوں، رب کے ساتھ میں باتیں کروں، فرمایا میں باتیں اس طرح کرتا ہوں، نماز شروع کر دیتا ہوں، اللہ میرے ساتھ باتیں فرما لیتا ہے۔ اور جب دل کرتا ہے کہ آج میں باتیں نہ کروں، میرا رب میرے ساتھ گفتگو فرمائے، سرگوشی فرمائے، پر میں قرآن کی تلاوت کرنے شروع کر دیتا ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں رب کے ساتھ گفتگو کریں، نماز کی پابندی کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کی گفتگو ہم سنیں، رب کے ساتھ ہم سرگوشی کریں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں تو پھر ہمیں چاہیے صبح و شام ہماری زبان لغویات کے اندر نہ مصروف رہے، بلکہ جب بھی ہماری زبان کھلے یا ذکر خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہونے چاہیے۔ آباد گرامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا اذا صلی ینادی ربہ، فرمایا جب بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ دیکھنے کے اندر تو نماز ہوتی ہے، حقیقت میں رب کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبریل کے اندر جناب سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، جہاں اور سوالات کیے تھے وہاں پہ ایک سوال یہ بھی کیا تھا، عرض کرتے ہیں مل احسان ہو، غریب نواز احسان کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو ذہن کے اندر یہ تصور رکھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کأنک تراہ، جب تو عبادت کرے تو ذہن کے اندر یہ تصور رکھ کہ کوئی اور مجھے نہیں دیکھ رہا یا میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہا، کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے رب العالمین کو دیکھ رہا۔ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ذہن کے اندر تصور تک پیدا نہ ہو سکے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہر بندہ تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا، ہر بندے کی آنکھ مولا علی کی آنکھ تو نہیں ہو سکتی نا، کہ جب مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا علی جس خدا کی عبادت کرتے ہو دنیا کے اندر آنا تو دور کی بات ہے، سیدنا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر مولا علی رضی اللہ عنہ جب سیدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی والدہ محترمہ کے مبارک پیٹ کے اندر موجود تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے جب میرا ارادہ ہوتا تھا کتوں کے سامنے جھکنے کا، مولا علی پیٹ میں سیدھے ہو جاتے تھے، فرماتے ہیں جب بھی جھکنا ہوگا علی کے خدا کے سامنے جھکنا ہوگا، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکنا ہوگا۔ حضرت کرام یہ ہے مولا کائنات شیر خدا مولا علی رضی اللہ عنہ، اور آپ سے پوچھا گیا جس خدا کو تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی پوجا ہے، کیا اس خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ اس خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا؟ مولا کائنات رضی اللہ عنہ برجستہ ارشاد گرامی فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم اراه، فرمایا جب تک علی خدا کو دیکھے نا مولا علی خدا کو سجدہ نہیں کرتا۔ جب مولا علی جب تک خدا کو دیکھے نا اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا، ہر سجدے
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات گرامی جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت عبد اللہ کانک تراہ، ہر بندے کے اندر تو علی کی آنکھ نہیں ہے نا کہ وہ عبادت کے اندر خدا کو دیکھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا اگر تم عبادت میں رہ کے خدا کو نہیں دیکھ سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر عبادت کے اندر یہ تصور رکھو کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا. عبادت کے اندر یہ کوئی معمولی تصور ہے کہ جس بندے کو خدا دیکھے اس بندے کی عزت کا کیا عالم ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی بھی یہ کیا نہیں ہے کہ بندہ خلوص کے ساتھ پڑھے تو تب خدا دیکھے گا، بندہ اگر باطلیتی کے ساتھ پڑھے بندے کو ید تب خدا دیکھے گا، بندہ ریاکاری کے ساتھ پڑھے. بس حدیث پاک کے اندر اتنا آ گیا ہے، مطلقاً فرما دیا گیا ہے جو بندہ عبادت کے لیے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے رب فرماتا ہے تو میرے ساتھ سرگوشی کرتا ہے میں خدا ہو کے تیرے دیدار کر رہا ہوں. بھی زیارت و دیدار میں کیا ہوتا ہے؟ حضرات گرامی ہمیں سوچنا چاہیے نمازوں کے اندر دل لگا کے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، بڑوں کا حیا کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، آنکھ کے اندر حیا پیدا کریں اور دلوں کے اندر وسعتیں پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، محبتیں، ہمدردیاں، شفقتیں پیدا کریں. پھر دیکھیں تو صحیح نا ہم مانگیں گے بعد میں میرا رب پہلے عطا فرمائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے غلاموں آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد گرامی فرمایا بات یہ ہے سلاسۃ اقسم علیہن، فرمایا 3 چیزوں کی میں محمد قسم اٹھاتا ہوں. صحابہ اکرام جناب والا حیران ہو گئے یا رسول اللہ آپ ہو کہ قسم آپ تو ویسے بھی فرما دیں تو ہمیں قرآن کتنا یقین ہے. اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میری بات کا وزن کیا ہے؟ فرمایا یا تو قرآن کے برابر ہے یا قرآن سے بھی بڑھ کے ہے. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا 3 چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں. پوچھا گیا کون سی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے بعد مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے. بھئی اگر آقا کریم علیہ السلام ویسے فرما دیتے تھے ویسے فرما دیتے کہ جو بندہ راہ خدا میں خرچ کرے اللہ برکت عطا فرماتا ہے، کیا ہم یقین نہ کرتے؟ ہمیں یقین تھا کہ نہیں تھا؟ یقین کامل تھا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں. ذات گرامی سارے کے سارے حضرات سمجھدار بیٹھے ہیں کہ اگر کسی طرح پنچایت کے اندر جی ہمارے بزرگ پر حاجی محمد نذیر خان صاحب قسم اٹھا دے کہ یار یہ معاملہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے ہی ہے، کیا ہمیں قسم کے اوپر اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کسی بندے کی زبان کے اوپر اپنا اعتراض کریں یا نہ کریں ہمیں حق ہے. جب کوئی بھی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے اور پھر جب معززین علاقہ میں سے کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے آپ کہتے ہیں یار بس کر اب تو انہوں نے قسم اٹھا لی ہے. اور جس بات کے اوپر قسم غریب نواز مدینے کا تاجدار فرما دے جی اس بات کا وزن کتنا ہوگا، اس بات کی کوالٹی کتنا ہوگی، اس بات کی مقدار اور معیار کیا ہوگا. اور آقا کریم علیہ السلام نے دوسری بات فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ جزاء. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کے اوپر ناجائز ظلم کرتا ہے جس بندے کے اوپر ظلم ہوا فرمایا اگر وہ مظلوم رب کی رضا کی خاطر معاف کر دے اور صبر کر لے فرمایا میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو اور عزت عطا فرمائے گا. اس مظلوم کو صبر کی برکت کی وجہ سے اور برکتیں اور عزت عطا فرمائے گا. آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تیسری چیز کیا ہے؟ تمہارے اور میرے مخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے. جو سوال کا عادی بن جائے بھیکاری بن جائے جی ہڈا بیٹا بھی ہو جان بھی ہو سب کچھ ہو کمانے کے لیے صلاحیت و طاقت توانائی سب کچھ موجود ہے پھر بھی پیشہ بنا کے جناب والا معاملے کا زندگی کا اپنا رنگ ڈھنگ بنا لیتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نے اپنے لیے
لیے سوال کا دروازہ کھولا، میرا رب محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی زندگی بھر اس کا پیٹ بھرتا۔ اللہ رب العالمین دعا فرمائے ہم سب کو رزق حلال کے اوپر کفایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرا رب ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، لقمہ حرام سے نجات نصیب فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا